نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، 77 نمبر آیت. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی بد انجامی سے خبردار کر دیا کہ آخرت کی بد انجامی کا شکار ہونے والے کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو آخرت میں ناکامی کا منہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے. روئے سخن اہل کتاب کی طرف ہے. بات بیان کی جا رہی تھی یہود کی. یہود سے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ ان اہل کتاب میں بعض تو ایسے کھڑے ہیں کہ آپ ان کو ایک قنطار، ایک ڈھیر مال بھی دے دیں وہ لوٹا دیں گے، اور کچھ ایسے شوم ہیں، ایسے بد فطرت کہ 1 ٹکا ان کو اگر دیا جائے تو 1 ٹکا بھی نہ لوٹائیں. 1 دینار کی بات ہوئی ہے کہ ان کو معمولی چیز دی جائے تو وہ بھی کبھی نہ لوٹائیں. ان کے سر پہ کھڑے رہو، بار بار تقاضا کرو، تب کہیں جا کے جو ہے وہ اس کو لوٹائیں تو لوٹائیں، ورنہ اس کا کبھی واپس نہ کریں. اللہ نے بیان فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین. مگر جو لوگ اپنے عہد کو پورا کر دیں، کسی سے کوئی وعدہ کریں، کسی کو کوئی قول دیں تو اس کو اگر پورا کریں اور اللہ سے ڈریں کہ کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو اس ایفائے عہد میں، اس بات کے پورا کرنے میں، جس سے کوئی ہم نے عہد و پیمان کیا تھا اس کے پورے کرنے میں کسی قسم کی اگر کوتاہی ہو گئی ہو اس پہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے ڈریں. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فإن اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ پھر ایسے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس کے ذیل میں بتایا آگے جا کے پھر کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، مگر وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کا کوئی معاوضہ وصول کر لیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو عہد باندھا ہے اس کو پورا کیا جائے. ایفاء عہد، یہ ان العہد کان مسئولا، کہ اس کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. یہ ایمانیات میں سے ہے. ایفاء عہد یہ مومنوں کی صفات میں شامل ہے، اور منافقوں کی نشانیوں میں یہ ایک نشانی ہے کہ وہ ایفاء عہد نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے. ایمان والے یہ ایفاء عہد کیا کرتے ہیں. تو جو لوگ ایفاء عہد نہ کریں اور اس کا معاوضہ وصول کر لیں، سب سے بڑا عہد تو عہد الست ہے. عہد الست کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ نے جس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم سے اس کا عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی الستو کو وقف کر کے الست اور اسی کی اضافت دی عہد الست. تو یہ بنا وہ
عہد کہ جو انسانی یعنی بنی آدم کی تخلیق سے پہلے ان سے عہد لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا جو ان سے عہد لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ان سب نے اس کا اقرار کیا اور کہا کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ تو ہے سب سے اولین عہد، عہد الست۔ اب اس جو عہد الست کی خلاف ورزی کریں، اللہ کو رب نہ مانے، اللہ کے مقابلے میں دوسرے رب بنا لیں، دوسروں کو رب کے برابر ٹھہرا لیں، مولویوں اور پیروں کی بات اللہ کے مقابلے میں مان کے ان کو الہ قرار دے دیں، ان کو رب بنا لیں، رب کے ساتھ شریک ٹھہرا لیں، وہ لوگ ہوں یا اللہ کے مقابلے میں دوسرے کے در کے سامنے سر کو جھکا رہے ہوں یا رب کے مقابلے میں دوسری کی بات کو آنکھیں بند کر کے بلا دلیل قبول کر رہے ہوں، یہ سب رب بنانے کے مترادف ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کر لیتے ہوں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، عہد و پیمان کی حفاظت نہیں کرتے۔ محدثین نے کتاب النذر والایمان کے باب باندھے ہیں اپنی کتابوں میں، اور ان میں متعدد ایسی روایات لے کے آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عہد و پیمان پورا کرنا، کوئی قسم کھا لی، کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ مومن تو اس کو پورا کرے گا اور دوسرے لوگ اس کی خلاف ورزی کریں گے، غیر مومن ہوں گے وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے، ایمان والے تو مر جائیں گے لیکن عہد ضرور پورا کریں گے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ اگر دور جاہلیت میں بھی ایمان لانے سے پہلے کسی سے اگر کوئی عہد کر رکھا ہے اس کو بھی پورا کیا جائے گا۔ کسی کا کوئی قرض ہے اگر ایمان لانے سے پہلے سے، اب ایمان لے آئے تو یہ نہیں کہ معاف ہو گیا چلو جان چھوڑا اور چھٹی ہو گئی، جیسے کہ بینک سے قرض لیا اس کو معاف کرا لیا، رائٹ آف ہو گیا، ان کا لون وہ رائٹ آف ہو گیا، اور اگر تم پیسہ نہ لوٹا سکو گے تو پھر ان کے گناہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن آنے والا ہے، وہ یوم جزا ہے، بدلے کا دن ہے، اور انصاف ہوگا اس دن۔ یہاں تک بتایا حدیث میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس فیصلے کے دن، بدلے کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا کہ تو بھی اپنا بدلہ لے لے۔ آج یہ اتنا لوگوں کا مال دبا جائے، یہ ان کو لوٹانا نہ پڑے گا کیا؟ سب لوٹانا پڑے گا، یاد رکھیے۔ اللہ نے بیان فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اپنی قسمیں بیچ دیں، اپنے عہد کو بیچ دیں، اس کا معاوضہ وصول کر لیں۔ یہ یہود کی ایک خصلت ہوا کرتی تھی، یہود ان کی عادت ہوتی تھی کہ زیادہ مال دو وہ ان کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، اور اس سے اگر کسی نے زیادہ مال دے دیا اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ ان کی صفت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں بتائیے کہ اللہ کی آیات کو پھیر دیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کے اوپر معاوضہ وصول کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کو انہوں نے کھانے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ پیشہ ور لوگ تھے وہ لوگ، اگر ان کے چلن کو کوئی چلے، ان کے طریقے کو کوئی اپنائے، ان کے چلن پہ جو چلے گا، اللہ نے بیان فرما دیا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ حصہ ان کے لیے نہیں رکھا۔ ایسے لوگوں سے ولا یکلمہم اللہ، اللہ بات بھی نہ کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، بات کرنا تو درکنار ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، رخ بھی نہ کرے گا۔ یہ لوگ ایسے بد فطرت لوگ ہیں کہ انہوں نے تھوڑے معاوضے کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیا۔ ایمان سب سے قیمتی چیز تھی، انہوں نے سب سے قیمتی چیز ادنا چیز کے بدلے میں دے دی انہوں نے، تو اب ان کے لیے کیا رہا؟ یہ خالی ہاتھ رہیں گے پھر۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو پاک کر دے گا، ان کی خطائیں معاف کر دے گا، ان کی کوتاہیاں درگزر کر دے گا، لیکن ایسے بد فطرت لوگ
کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا ہوگا، اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہوگا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، ان کا تزکیہ بھی نہ ہوگا، ان کا کوئی گناہ، ان کی کوئی خطا معاف نہ ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہ آئے گا۔ یاد رکھیے سورہ آل عمران میں اگر آپ دیکھیں، اس آخرت کے حوالے سے متعدد آیات ہیں، جن پہ ایک نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے ایسے دلائل فراہم کیے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر ان میں غور و فکر کریں تو پھر یہ دنیا کے حریف، دنیا کے لالچی نہ بنے، بلکہ پھر یہ آخر کی طلب کریں، پھر آخرت کے چاہنے والے ہوں۔ ان کی نظریں پھر دنیا کی آسائشوں پہ، دنیا کی رنگینیوں پہ نہ ہوں، دنیاوی فوائد کے اوپر نہ ہوں گی ان کی نظریں، ان کی نظریں معال پر ہوں گی، مال پہ نہیں ہوں گی۔ مال مانے مال، یہ جو مال و دولت، اور معال کا مطلب ہوتا ہے انجام، اس کا نتیجہ۔ تو ان کی نظریں مال پہ نہیں ہوں گی، ان کی نظریں معال کے اوپر ہوں گی۔ یہ ایمان والوں کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے رکھا ہے؟ یہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے صرف زبانی جمع خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں رکھا ہے، بڑی لچھے دار گفتگو اور بڑی شعلہ بیان تقریر کرنے والوں کے لیے نہیں کیا، جن کے بیان سننے والوں اور ہزاروں ہوں، جن کی کیسٹوں کے والیوم فروخت ہوتے ہوں، ان کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے۔ والعاقبۃ للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ یہ آخرت کا گھر تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور ان کی صفت کیا بتائی؟ لا یریدون علوا فی الارض، دنیا میں کوئی بڑائی نہیں چاہتے، بڑائی کے طالب نہیں ہے کہ ان کی واہ ہو، ان کو کوئی عہدہ دیا جائے اور ان کے نام کے آگے اور پیچھے بڑے بڑے القابات لگائے جائیں، اور جب وہ چلے تو ان کے ساتھ حشم و قدم کی ایک طویل قطار چلے۔ لا یریدون علوا، کوئی بڑائی نہیں چاہتے۔ آزی اور ان کے ساری کے پیکر، کتنی بڑی سلطنت تھی، اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان سے ملنے کے لیے کوئی آتا ہے باہر سے، کوئی سفیر پوچھتا ہوا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ ہمارے بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا تو امیر ہوتا ہے۔ کہاں ہے امیر تمہارا؟ انہوں نے کہا امیر دیکھو وہاں پہ ہوگا۔ وہاں گئے، دیکھا ایک مٹی کی اینٹ سر کے نیچے رکھے اور زمین کے اوپر وہ اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا محض صراحت سے اندازہ لگائیے۔ یہ لوگ ہیں لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ انہیں کوئی بڑائی نہیں چاہیے، انہیں کوئی واہ واہ نہیں چاہیے، آخرت کے طلبگار ہیں یہ لوگ، یہ آخرت کا گھر چاہیے انہیں، آخرت کے اوپر ان کی نظریں ہیں، اور یہ زمین میں فساد بھی نہیں برپا کرتے۔ یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ ان کی اگر کوئی بات اگر نہ مانی جائے تو پھر یہ اپنے ہم خیالوں کا کوئی گروپ بنا لیں اور لوگوں کی پیسے کے بل کے اوپر ان کو اپنا ہم نوا بنا لیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے بندے، اللہ کے فرما بردار بندے کسی قسم کا کوئی فساد بھی نہیں چاہتے زمین کے اندر، زمین میں امن و امان چاہتے ہیں یہ لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی صفت بتائی ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں اگر آپ آگے چلیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آخرت میں خائب و خاسر، آخرت میں نقصان اٹھانے والے اور بدانجامی کا منہ دیکھنے والے، ناکامی سے دوچار ہونے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کسی فرقے سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور احادیث صحیحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت کر دی، تشریح کر دی، بس وہی دین اسلام ہے۔ بس اس کے علاوہ ان مسلک پرستوں کی کتابوں میں، ان کے اکابرین کے اقوال میں، ملفوظات میں جو کچھ لکھا وہ نہیں، جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں لکھا ہے، بس وہی دین اسلام ہے۔ تو جو ان کی پیروی کرتے ہیں بس وہ اسلام کو پا لیتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک یہی دین ہے۔
اور جو اس کو چھوڑے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اس دین کو چھوڑ دے اور کوئی دین چاہے، کسی اور دین کا طالب ہو، کوئی اور دین اگر اس کو جو ہے مطلوب ہو، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہ ہوگا۔ یاد رکھنا، اسلام کو چھوڑ کر اگر یہودیت لائے گا، نصرانیت لائے گا، مجوسیت لائے گا، ہندو مت، کوئی بدھ مت، کوئی شنتوازم یا کوئی اور اگر مذہب لے آئے گا، یا اس دین اسلام کے اندر ہی تفریق کر کے مختلف فرقے بنا کے جو ہے آئے گا اور ان میں سے کسی فرقے سے وابستہ ہو کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہ ہوگا، چاہے وہ اپنا نام کتنا خوشنما کیوں نہ رکھ لے، اہل القرآن رکھ لے، اہل الحدیث رکھ لے، خدام القرآن رکھ لے، کوئی اور اس طرح کا نام رکھ لے، اشاعت التوحید پر سننا رکھ لے، اس سے اور کوئی اس کو اچھا نام لگتا ہو وہ نام رکھ لے، لیکن اگر اس کی عقائد اور اعمال اس کے مطابق نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہ ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ خسارہ، نقصان اٹھائے گا۔ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے اور طویل سفر کرتے رہے، ملکوں گھومتے رہے، شہر شہر لوگوں کے پاس جا کے ملاقاتیں کرتے رہے، گشت کرتے رہے اور مال خرچ کرتے رہے، لوگوں کو چلے لگواتے رہے اور ایمان عقیدہ ان کا بگاڑتے رہے، ایمان عقیدہ یہ دیتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہیں اور لوگوں کا سلام سنتے ہیں، ہاتھ نکال کے مصافحہ بھی کر لیتے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال رائے گاہ جائیں گے، خالی ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ بھی ان کے پاس نہ آئے گا، کچھ بھی ان کو نہ ملے گا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا کہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہ ملے گا۔ مالک بیان فرما رہا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاکرین۔ ایسے لوگوں کی بات بیان کی جا رہی تھی، شہادت کی بات ہو رہی تھی۔ اصل میں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ غزوہ احد کے بعد یہ سورہ آل عمران نازل ہوئی اور اس میں اس کا ذکر ہے، جو معاملات اور جو حالات درپیش ہوئے غزوہ احد میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جو ہے کچھ تذکرہ کرتے ہوئے وہاں کا بھی جو ہے کچھ بیان ہوا ہے۔ شہادت کا بھی ذکر ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو ایک یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، تو صحابہ نے یہ سوچ کے کہ اب اللہ کے نبی نہ رہے تو کن کے لیے ہم لڑیں گے، تلواریں انہوں نے چھوڑ دی، پھینک دی۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افین ماتا، اگر یہ مر گئے، اور قتلا، اگر قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین اسلام کے لیے کام نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے اس کو، دین اسلام کو، اس دین سے نکل جاؤ گے، کیا پلٹ جاؤ گے پچھلے دین کی طرف؟ انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ، اور اگر جو ایسا کرے گا فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا تو ہرگز کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جو ہے بدلہ دے کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ دیکھو یہ شہادت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تمنا تو کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بھی دی اور اپنے نبی کے شہر میں ہی ان کی موت آئی، تمنا تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ صحابہ حیران ہوتے تھے کہ شہادت بھی مانگ رہے ہو مدینہ میں اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایرانی مجوسی کے ہاتھوں شہید کروا کے مدینہ میں ہی ان کو شہادت کا جو ہے درجہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے مر جائے۔ تبلیغی نصاب کے جب یہ پڑھتے ہیں واقعات تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اختیار میں ہے،
جب چاہیں مر جائیں. اور موغیبات خمسہ ہے سورہ لقمان کی آخری آیت میں بتایا ہے کسی کے اختیار میں بھی نہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس زمین میں جو اس کو موت آئے گی, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, کتابا مؤجلہ, اور اس کا وقت مقرر ہے, طے شدہ ہے. ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا, اور جو چاہتا ہے کہ اس کو دنیا ہی میں بدلہ مل جائے, تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے اور وہ دنیا میں بھی دے دیتا اللہ تعالیٰ. ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا, اور جو چاہتا ہے کہ آخرت میں ملے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں اٹھا کے رکھتا ہے. وسنزل الشاکرین, اور ہم شکر کرنے والوں کو زیادہ دیا کرتے ہیں. سورہ شورى میں اللہ نے بیان فرمایا من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ, جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں, بڑا چڑھا کے دیتے ہیں اس کو. جو چاہتا ہے کہ میری کوششوں کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے اور آخرت میں بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا, اور جو چاہتا ہے کہ نہیں دنیا میں ہی مل جائے, وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں اس کے لیے کوئی نصیب نہیں ہے, وہ بدنصیب ہے, وہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور اس کو کچھ بھی آخرت میں نہیں ملے گا, بیکار ہو جائے. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں مل جائے, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ جو دنیا کی بھی بھلائی کے طالب ہوتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ انہی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے, اور پھر اسی کے تسلسل میں آگے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبیوں کے ساتھ رہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, پچھلے نبیوں کے ساتھ ایسے بہت سے اللہ والے لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ رہ کے اللہ کے دین کے لیے انہوں نے جہاد کیا, قتال کیا. فما وَاهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس راستے میں آزمائشیں تو آتی ہیں, ان کے خلوص کا امتحان تو لیا جائے گا کہ واقعی اگر یہ مخلص ہیں یا ایسے ہی آ گئے, بھیڑ چال میں آ گئے. جیسے غزوہ حنین یا غزوہ حوازن, طائف جب فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ کے بعد پھر طائف کی طرف روانہ ہو گئے. تو ابھی جو بہت سارے لوگ کیا ہوا, ساتھ میں آ گئے, ابھی ایمان صحیح سے قبول بھی نہیں کیا, ابھی زبانی اقرار ہی کیا تھا کہ جب قافلہ جا رہا ہے, بہت سے لوگ ساتھ میں ہو گئے. اور جب طائف والوں نے حملہ کیا زور کا حوازن میں, تو کیا ہوا, وہی لوگ بھاگ گئے, لیکن ایمان والے سے جمے رہے, ڈٹے رہے. تو آزمائش تو ہوگی لازمی. تو ایمان والے کیا ہوا, فما وَاهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو بھی حالات ان کو اللہ کی راہ میں پیش آئے تو اس سے وہ بددل نہ ہوئے, نہ انہوں نے کوئی نامردی دکھائی, نہ وہ سست پڑے, وما ضعفوا, نہ ان کے اندر کوئی کمزوری آئی, وما استکانوا, اور نہ کسی اور کمزوری کا شکار ہوئے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ تعالی تو صبر کرنے والوں کو پسند فرمایا کرتا ہے. اور وہ لوگ کیا کہتے تھے, وما کانا قولہم الا ان قالوا, سوائے اس کے انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کیا کہا اپنے رب سے, قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا, واسرافنا فی امرنا, اور ہم نے اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی ہو, کوئی زیادتی ہم سے ہو گئی ہو, اے اللہ اس سے بھی جو ہے صرف نظر فرمانا. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدم مضبوطی سے جما دینا. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافروں کے اوپر ہمارے قدم جما دینا, ہماری مدد فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا ان کے ساتھ, فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھی دی, آخرت بھی دی. مخلصین تھے, آخرت کے طالب تھے, اللہ نے دنیا بھی دے دی, اور آخرت تو تھی ان کے لیے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. تو اس میں ایمان والوں کے لیے درس ہے کہ وہ دنیاوی فوائد کی طرف اپنی نظریں نہ رکھیں, بلکہ نظریں ہماری آخرت کے اوپر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کبھی ایسا واقعہ پیش آیا
کہ صحابہ کی نظریں دنیا کی طرف مائل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آخرت کی طرف پھیر دی. ایک قافلہ آیا، بہت تھوڑے عرصے میں 300 اوقیہ چاندی، بہت بڑا نفع کما کے لے کے آیا، بہت زیادہ منافع کما کے لے کے آیا. تو دوسرے لوگ جو اس قافلے میں شامل نہیں تھے تعجب کرنے لگے. ظاہر ہے یہ انسان ہونے کے ناطے کمزوری کہہ لیجئے، خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ ہم بھی اس قافلے میں جاتے، ہم بھی اتنا بھاری منافع کما کے لے کے آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اندازہ فرمایا تو اپنے ساتھیوں کی کس طرح تربیت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی نہ بنے بلکہ آخرت کے طالب ہوں، آخرت کے اوپر ان کی نظریں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جو اگر تم کرنے لگو تو ان سے زیادہ منافع کماؤ. یہ تو پھر بھی کئی مہینے میں آئے، تم تو تھوڑے عرصے میں جو ہے اس سے زیادہ منافع کما سکتے ہو. تو شاید اشراق کی صلاح کا جو ہے بتایا ان کو، یا یہ تسبیحات فاطمہ کا، اور کوئی ذکر اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے بتایا، اور فوراً ان کی نظریں دنیا سے پھیر کے آخرت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. آگے مالک بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ خاص جنگ احد کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ایک درے کے اوپر 50 تیر اندازوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں وہاں متعین کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہاں سے نہ ہٹنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہ ہٹنا. اور ہوا یہ کہ جب شروع میں جب مشرکین کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا تو یہ سمجھے کہ بھئی اب تو فتح حاصل ہو گئی، دیکھو تو بھاگ رہے ہیں مشرکین، ختم ہو رہے ہیں، لوگ ان کا مال غنیمت لوٹنے لگے، انہوں نے بھی جو ہے جگہ چھوڑ دی. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی، انہیں منع بھی کیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ نہ چھوڑیں اس درے کو کسی بھی حال میں. لیکن انہوں نے کہا، تعویل انہوں نے کی کہ بھئی یہ وہ حکم تو جنگ تک تھا، جنگ ختم ہو گئی، اب تو آپ بھی جو ہے مال غنیمت لوٹیں. لیکن وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں متعین رہے. خالد بن ولید جو ابھی اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے اور بہت ماہر جنگجو تھے اور جرنیل تھے، انہوں نے اس کی اہمیت کو، اس کی یعنی جنگی اہمیت کو سمجھ لیا، بھانپ لیا، گھوم کے پیچھے سے آئے اور تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے ان کو شہید کیا اور پھر پیچھے سے جو ہے حملہ کیا. ادھر سے پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور جب بھاگتے ہوئے مشرکین نے دیکھا کہ ان کی فوج پیچھے سے آ گئی ہے، ان کا بھی حوصلہ ہوا، وہ بھی پلٹ پڑے. تو مسلمین دونوں طرف سے بیچ میں آ گئے، نرغے میں آ گئے، اس سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے بیان کیا ہے کہ دیکھو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کیا تھا، یعنی موقع دیا. تم تو پہلے یہ تمنا کر رہے تھے نا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، کہ اگر دوبارہ جو ہے ایسا موقع آیا اور ہمیں جنگ کا موقع ملا تو ہم پیچھے نہ رہیں گے. ابھی تو تمہیں موقع ملا تھا لیکن تم نے کیا کیا، تم نے نامردی دکھائی اور حتی اذا فشلتم، اور نامردی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تنازع پیدا کر دیا ایک معاملے میں، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور مال کو دیکھ کے پھر کیا ہوا، تم نے نافرمانی کی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. کچھ لوگ تھے تم میں سے جو چاہ رہے تھے کہ مال مل جائے، اور کچھ لوگ تھے کہ جن کی نظریں آخرت کے اوپر تھیں اور چاہ رہے تھے کہ ہمیں آخرت ملے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کے اوپر، مومنوں پر بہت زیادہ جو ہے فضل کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ جس سے اور ان کا امتحان ہو اور اندازہ ہو جائے، ان کے خلوص کا اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کہاں ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو نقصان تو ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 ہی زخمی بھی ہو گئے، کتنا بھاری نقصان ہوا. اب یہ مشرکین تمہیں ڈرا رہے ہیں
تمہارے حوصلے پست کروانا چاہتے ہیں. تو اب ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ان کافروں سے تم مروب نہ ہونا، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں نہ آنا اور ان سے ذرا سا بھی متاثر نہ ہونا. یہ لوگ کفر میں جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ. ان کو جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، ان کے اوپر جو دنیا کھول کے اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دی، تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یجعل لهم حظا فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہو، آخرت میں یہ لوگ خائب و خاسر ہوں، صحیح دست و دامہ ہو، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہو، اور ان کے لیے آخرت میں جو ہے کچھ بھی نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے ایماندار مومن بندوں کے لیے سورہ آل عمران میں مختلف آیات کے ذریعے سے مختلف انداز سے ان کی تربیت کا سامنا فرمایا کہ دنیا کے اوپر ان کی نظریں نہ ہوں. اور لیکن یاد رکھیے، جیسے میں نے ابھی سورہ بقرہ کے حوالے سے بتایا، یہ ایماندار بندوں کی، مومنوں کی دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. صوفیوں والا ترک دنیا نہیں ہے، کوئی سنیاس نہیں ہے کہ اس طرح سے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور دنیا سے جو ہے بالکل لا تعلق ہو گئے. ایمان والے کی اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ وہ اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آخرت میں بھی اے اللہ تو ہمیں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا، آگ کو ہم سے اللہ تعالیٰ دور فرما، ہم کو ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے. وہ تو اس بات کے طالب ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ ان آیات میں دیے ہوئے درس سے منہ موڑ لیں اور چاہیں کہ انہیں کوئی سب کچھ دنیا ہی میں مل جائے، جیسے کہتے ہیں نا بابر باعش کوش عالم دوبارہ نیس، کہ ابھی آخرت پہ کس کی نظریں ہیں، کس نے دیکھی، آج ہی سے مزے کر لیں، جو کل کس نے دیکھی ہے، آج ہی جو کچھ جو ہے مزہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، یہ جوانی کی بہاریں پھر کہاں نصیب ہونے والی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے ابھی ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو بتایا، تعلیمات تو یہی ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے حیثیتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان کرتے رہتے تھے اپنے صحابہ کے سامنے. ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے. پہلے قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن پھر ان کو اجازت دی جا رہی. کس لیے اجازت دی جا رہی ہے؟ تو زہد فی الدنیا، اس لیے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، آخرت کی یاد تازہ ہو. تذکر الموت تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد پیدا ہو کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کی رنگینیاں، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی دل فریبیاں، یہ سب عارضی ہیں. کل متاع دنیا قلیل، دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا عارضی ہے اور تھوڑا ہے. اور آخرت کے لیے بتایا ہیا دار القرار، آخرت کا گھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت ایسے کہتے تھے کہ ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ یہ آخرت رہے. ایک دفعہ بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا راستے میں، پیٹ پھولا ہوا. آپ نے دیکھا جب جانور مرتا ہے پیٹ پھولتا ہے تو اس کی ٹانگیں بھی اس طرح سے ہو جاتی ہیں. تو اس کی یہ حالت، اور اس کا کان بھی کٹا ہوا، یعنی کن کٹا جو ہوتا ہے وہ عیبدار ہوتا ہے، کن کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو اس کو، مفہوم حدیث کا، کون ہے اس کو جو دو درہم میں لے لے، ایک درہم میں لے لے، جو بھی قیمت بتائی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ایک تو یہ مرا ہوا کس کام کا، اور پھر اوپر سے کن کٹا، عیبدار، زندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی شاید اس کو نہ لیتا. تو بتایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس مردہ بکری کے بچے سے بھی گئے گزری ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور حدیث کا اور بھی مفہوم کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اوپر دنیا کھول دی ہے. سورہ زخرف میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر مومنوں کی آزمائش کا اندیشہ نہ ہوتا
تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے گھر دیتا سونے چاندی کے، چھتیں چاندی کی ہوتی، سونے کے ان کے جو ہے برتن ہوتے، سونے کے برتنی کی چیزیں ہوتی، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ان کو. اور آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس تو ہے بھی، آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا رہے ہیں، مسلمان ہونے کی بھی دعوے دار ہے، مسلم ریاست برونائی، اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا جا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا. کتاب الادب کی حدیث میں آپ کو عام مل جائے گا. بتایا یہ جا رہا تھا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، خاص طور پر اس سورہ آل عمران کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری توجہ بار بار آخرت کی طرف مبذول کروائی جا رہی ہے، طرح طرح سے دلائل دے دے کے. ابھی میں نے آپ کے سامنے 6-7 آیتیں پڑھی ہیں اور ان کے حوالے سے بتایا، اور اسی طرح سے پورے قرآن کا آپ کو مطالعہ یہی بتائے گا کہ دنیا کو اتنا اپنے آپ پر حاوی کرنا ہے، اس کو اتنا استعمال کرنا جتنا دنیا میں ہمارا قیام ہوگا. یاد رکھیے جابر رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندھا پکڑ کے کہا، اے جابر دنیا کو اتنا استعمال کرو، مفہوم حدیث کا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت ہونی چاہیے جتنا آخرت میں رہنا ہے. دنیا میں کتنا رہ لیں گے ہم؟ بہت سے بہت اگر رہ لیے 100 سال رہ لیے. کوئی ایک آدھ بوڑھا نظر آ جاتا ہے کہ 100 سال سے اس کی زیادہ عمر ہو گئی تو وہ ریکارڈ ہے، یہ ہے، فلاں طرح کی چیز آ جاتی ہے سامنے، لیکن عموماً یہ 60-70 سال یہی اوسط عمر ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی ہے، اور کہاں تک ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آخرت کی زندگی ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے لیے پھر تیاری یہیں سے ہوگی. یاد رکھنا، یہیں سے آپ کو سفر کے لیے سامان یہیں سے لے کے جانا پڑے گا. وہاں نہیں ملے گا کوئی سامان، وہاں کوئی ایسی دکانیں نہیں کھلی کہ وہاں آخرت کی ضرورت کا سامان مل جائے. وہاں کے لیے سامان یہیں سے لے کے جانا پڑے گا. اسی 60-70 سال کی زندگی میں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اس میں یہی ہم نے جو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. نمونہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ دیکھیے کیا کچھ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اختیار دے دیا گیا، آپشن دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سونے کے بنا دیے جائیں، آپ کے اطراف میں چلیں، آپ کے دائیں بائیں یہ سونے کے پہاڑ یہ چلیں آپ کے ساتھ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سنہری پیشکش، میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ایسی سنہری پیشکش، ایسی گولڈن آفر، ایسے گولڈن چانس کو آپ نے کیا کہہ کے رد کر دیا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن جو ہے فاقہ کروں. یعنی جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں، اور جس دن پیٹ بھروں اس دن شکر کروں. صبر اور شکر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. صابرین اور شاکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے الفاظ قرآن میں جو ہے بیان فرمائے ہیں. صابروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. کتنی ہی آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے سر بتایا ہے. تو یہ صبر اور شکر کون اختیار کر رہا ہے؟ وہ جس کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، اور جس کو یعنی پیشکش تک کر دی کہ آپ کہیں تو یہ پہاڑ یہ سونے چاندی کے معنی دیے جائیں. اس کے باوجود کیا اختیار کیا؟ صبر اور شکر کے کام. نظریں آخرت میں جو ہے یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سمندر اور قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ایسی سمجھ لیجئے. تو وہاں کے لیے محنت، تیاری، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائیں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں. اس کے لیے صوفیوں کے کوئی چلے نہیں کاٹنے پڑیں گے، اس کے لیے کنویں میں الٹا نہیں لٹکنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو زنجیروں میں بھی نہیں جکڑنا پڑے گا. اس کے لیے صرف 5 چیزیں کرنی پڑیں گی. وہ بدو والی حدیث ذہن میں دوہرا لیجیے. اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں. قرآن حدیث کے مطابق ایمان ہو، اس میں کفر و شرک کی آمیزش نہ ہو، ایمان خالص ہو، اسی کے اوپر جم جائیں، ڈٹ جائیں. اور پھر اس کے بعد 5 وقت کی صلاۃ، یہ صلاۃ ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں. فجر سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں، ہر ایمان والا پڑھے. کہ چونکہ منافقوں کے اوپر فجر اور عشاء سخت گزرتی ہے، لہذا مسلمہ کذاب نے جب سجا نامی عورت، وہ بھی نبوت کی دعوے دار تھی، اس کو جھانسا دے کے اس سے جب اس نے نکاح کر لیا، تو اب نکاح میں مہر کیا دے گا؟
کہنے لگا مہر یہ دے دی کہ فجر اور عشاء معاف کر دی تمہاری امت. اپنے ایمان کا ثبوت دیں اور صلاۃ کی پابندی کریں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اس پر عمل کر دیا، فوراً عمل پیرا ہو جاتے تھے. ان کے خلوص کی نشانی یہ تھی. آج کہ کیا ابھی ایمان والوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے لرز جائیں، اللہ کی یاد سے لرز جائیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سورہ حدید. رمضان میں مسجد بھری ہوئی ہے، فجر میں صحن تک لوگ جا رہے ہیں، ہال بھر گیا، صحن تک لوگ جا رہے ہیں فجر کے لیے. اور رمضان ختم، وہ بھی ختم، وہ جذبہ بھی سرد ہو گیا. رمضان کا مہینہ گزرا، عید کا چاند آیا اور وہ جذبہ جو ایک مہینے میں پیدا ہوا تھا تھپک تھپک کے سلا دیا. اب فجر میں نظر نہیں آتے وہ لوگ. اب کب نظر آئیں گے؟ اگلے سال نظر آئیں گے. کیا ایمان والوں کی یہ حرکتیں زید دیتی ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ہی ایمان قبول کرتے تھے فوراً تبدیلی آ جاتی تھی. ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، ہماری صورت تو بدلی نہیں. ہم نے کیا چھوڑا کیا ہے آخر؟ ہم نے داڑھی کاٹنا تو چھوڑی نہیں، پھر کیا چھوڑا کیا ہے پھر ہم نے؟ معذرت کے ساتھ اپنے بزرگوں سے ان کو جب یہ حدیث بتاتا ہوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بوڑھے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے سفید بالوں کو حکم دیا کہ زردی سے سرخی سے بدل دو. آج ہمارے یہ سفید ریش یہ بدلنا ہی نہیں چاہتے. کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ وہ اس بوڑھے نے بدل دیے تھے. اللہ لگائی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے سامنے آیا، فوراً تبدیلی فوراً. ہمارے یہاں تبدیلی نہیں آتی. کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ سیاسی بات نہیں ہے. ایمان متقاضی ہے اس بات کا کہ فوری تبدیلی آئے. بعد میں نہیں آئے گی، الیکشن میں نہیں آئے گی، کرسی ملے گی تب آئے گی نہیں. ایمان جیسی دل میں آیا تبدیلی فوراً آنی چاہیے. ہمارے عمل سے پتہ چلنا چاہیے، ہماری صورت شکل بدلنی چاہیے، ہمارے اعمال بدلنے چاہیے، ہمارے معاملات بدلنے چاہیے، فوری تبدیلی آنی چاہیے. کیوں نہیں آتی ہمارے اندر تبدیلی؟ اللہ اس بات کی ہمیں توفیق دے کہ ہم بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں. بدلنا ہی تو چاہتے ہیں. یہ اسی بات کی تو فکر ہے، اسی بات کی تو کوشش ہے کہ ہم بدلیں اپنے آپ کو. جب ہم نے کفر و شرک چھوڑ دیا، سارے غلط کام چھوڑ دیے، تو یہ اللہ کی نافرمانی کے کام بھی چھوڑ دیں، داڑھی کاٹنا بھی چھوڑ دیں، یہ داڑھی سفید رکھنا بھی چھوڑ دیں، یہ ننگا سر رکھنا بھی چھوڑ دیں، یہ ٹخنوں کے اوپر ازار لٹکانا بھی چھوڑ دیں، سارے نافرمانی کے کام کرنا چھوڑ دیں. اپنے رب کو راضی کر. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں ہمت اور فکر دے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، یہ ہمارا جو ہے رنگ ہو جائے. ہمیں یہود و نصارہ کے طور طریقوں سے نفرت ہو جائے، ہمیں ان کی کسی بات کی ہمیں پرواہ نہ ہو، لومۃ لائم کی ہمیں ہرگز کوئی فکر نہ ہو جاتی. ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی فکر دے کہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں. کجا یہ کہ ہم دوسروں کو متنفر کریں اپنی بدعملی سے، کہ لوگوں کو اپنی بدعملی سے ہم لوگوں کو دین میں آنے سے دور کریں. ان کے لیے ہم اچھا نمونہ فراہم کریں کہ وہ ہماری خوش اخلاقی کو اور ہمارے بہترین اعمال کو دیکھ کے اس طرف راغب ہوں اور اس طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس بات کی فکر پیدا فرما دے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں اور رب کی ناراضگی سے جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے بچائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.